عوام کی جیبیں صاف کرنے کا نیا منصوبہ تیار ہے۔ میپکو نے خسارہ پورا کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ بجلی میٹروں کی ریڈنگ 5 روز تاخیر سے کرنے لگے۔ ریڈنگ میں تاخیر کی وجہ سے بل بڑھ گئے، سلیب ریٹ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ عوام تیار ہو جائے، میپکو نے جون میں خسارہ پورا کرنے کے لیے چاقو اور چھریاں تیز کر لی ہیں۔ عوام تیار ہو جائیں، میپکو نے جون میں خسارہ پورا کرنے کے لیے چاقو چھریاں تیز کر لی۔ میپکو نے خسارہ پورا کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ بجلی میٹروں کی ریڈنگ 5 روز تاخیر سے لی گئی، جس سے بل بڑھ گئے، سلیب ریٹ بھی بدل گیا۔ بجلی کے نرخ مختلف سلیب ریٹس کے مطابق مقرر کیے جاتے ہیں۔ 100، 200، 300 اور 700 یونٹ پر سلیب ریٹ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جون کے مہینے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے میٹروں کی ریڈنگ 5 روز تاخیر سے لی گئی۔ رحیم یار خان میں پہلا بیچ 8 جون کو پڑا جانا تھا، مگر اس کی ریڈنگ 12 کو کی گئی۔ اسی طرح تمام 20 بیجز کی میٹر ریڈنگ 5 دن کی تاخیر سے کی گئی۔ تاخیر سے کی گئی ریڈنگ پر ایکسٹرا یونٹ چلنے سے سلیب ریٹ بڑھ جانے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ہفتے سے گھی غائب ہے۔ انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بری طرح ناکام۔ گھی کے لیے کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں، لیکن خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ شہر اولیا میں گھی عوام کی دسترس سے دور ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ہفتے سے گھی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ہر بار خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی فراہمی یقینی بنائے۔ شارٹیج ہے، گھی ملنے نہیں رہا، اور دوسری جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ وہ کہتے ہیں گھی آ نہیں رہا پیچھے سے۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گھی، آٹا اور چینی کی طلب ہمیشہ کوٹے سے زیادہ ہوتی ہے۔ امید ہے چند روز میں شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی دستیاب ہوگا۔ بار بہت زیادہ مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس رش زیادہ ہوتا ہے اور چیزیں یعنی شام تک اینڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مخصوص کوٹا ہوتا ہے۔ ایک پوری گاڑی ایک سٹور کو نہیں دی جاتی، کوٹے وائز آتا ہے۔ اس طرح آٹے کا کوٹا ہمارا 100 بیگ ہے، یہ کہ کنزپشن ہماری 1000 کسٹمر ڈیلی آتا ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا یہ نل ہو جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں گھی کے خالی ریکس عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چائنا کے مال پر امریکی کمپنی کے لیبل بہاولپور الٹرا ساؤنڈ مشینوں کی خریداری میں لاکھوں کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ سپلائر نے 3 لاکھ کی مشین 7,64,000 میں محکمہ صحت کو بیچ دی۔ پرچیز آرڈر میں امریکی مشینوں کی ڈیمانڈ تھی۔ سی او ہیلتھ کی جانب سے ایسا کہنا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل کمیٹی نے مشینوں کی امریکہ میڈ ہونے پر شک کا اظہار کیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں کرونا ویکسین کی قلت ہو گئی ہے۔ مختلف سینٹرز پر ویکسینیشن عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ شہباز شریف ہسپتال، چلڈرن کمپلیکس، قائد اعظم اکیڈمی 6 نمبر اور امیر آباد سینٹر پر ویکسین نہیں لگ رہی۔ لوگ ویکسینیشن کے بغیر ہی واپس جانے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مقصود۔ امیر آباد میں ضلعی حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے ویکسین سینٹر پر اوورسیز پاکستانیوں کو ویکسین کی قلت کا سامنا ہے۔ اوورسیز شہریوں کا کہنا تھا کہ دور دراز کے علاقوں سے کرایہ لگا کر آئے ہیں، لیکن یہاں ویکسین ہی دستیاب نہیں۔ بتایا جائے ہم کہاں سے ویکسین لگوائیں؟ یہاں جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہی ویکسین ہے۔ ویکسین فیضر آئی ہوئی ہے، مگر وہ نشتر کے سٹور روم میں ہے، یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہاں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہاں والے نشتر بھیج دیتے ہیں، نشتر والے 6 نمبر پہ بھیج دیتے ہیں۔ اسی گردش میں ہم 1 مہینے سے چل رہے ہیں جناب، اس شدید گرمی میں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا صرف سیکنڈ ڈوز والوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ہماری چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، ہم ٹکٹس لے چکے ہیں، ویکسین نہ لگی تو ٹکٹیں ضائع ہو جائیں گی۔ عمران خان سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ شفقت کریں، ہم ہی ملک کے سرمایہ کار ہیں، ٹھیک ہے، اوورسیز ملازم، ٹھیک ہے، اور لہٰذا یہ تنگ نہ کریں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جی نشتر والے 6 نمبر پہ 6 نمبر والے کہتے ہیں وہاں فلاں لگ رہی ہے۔ اسی طرح یہ 1 مہینہ ہو گیا غالباً تنگ کر رہے ہیں۔ ویکسین کی کمی کی وجہ سے کرونا ویکسینیشن سینٹر پر آنے والے شہری بغیر ویکسین لگوائے مایوس لوٹنے لگے۔ ملتان کے کرونا ویکسین سینٹر پر شہریوں کو ویکسین کی قلت کا سامنا ہے۔ حکومت پاکستان کو ویکسین کی دستیابی کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ شہری اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس مہلک وبا سے بچا سکیں۔ کیمرامین عبدالرحمان انصاری کے ساتھ مقصود چوہان، روہی، ملتان۔ ملتان میں بھی کرونا ویکسین غائب ہو گئی۔ چیمبر آف کامرس کا ویکسینیشن سینٹر صرف 1 دن ہی کام کر سکا۔ اب نہ تو وہاں ویکسین ہے اور نہ ہی عملہ۔ شہریوں اور تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔
मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीन गायब हो गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ एक दिन ही काम कर सका। अब वहां ना तो वैक्सीन मौजूद है और ना ही अमला। शहरियों और ताजरों की परेशानी बढ़ गई। साबिक नायब सदर नदीम अहमद शेख का कहना था कि गुज़श्ता 2-3 रोज से वैक्सीन नहीं आ रही। शॉर्टेज कुछ सुनने में आ रही है कि 1-2 दिन के लिए है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी हुकाम हैं वो जल्द अज जल्द यहाँ दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे और मुल्तान की कम्युनिटी और बिजनेस कम्युनिटी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तो इंतजामात अच्छे किए, मगर डोज की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। उम्मीद है जल्द वैक्सीन डोज मिलेगी, जिससे चैम्बर्स मेंबरान और शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। जितनी जल्दी इसकी अवेलेबिलिटी हो जाए उतना बेहतर है और ये कि मुल्तान की जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। शहरियों और चैम्बर्स मेंबरान ने फौरी वैक्सीन मुहैया करने का मुतालबा किया है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स में ना तो वैक्सीन मौजूद है और ना ही डॉक्टर्स का अमला मौजूद है, जिससे शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मियांवाली में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक सिर्फ एक दिन का रह गया, जबकि हुकूमत हर सूरत वैक्सीन लगवाने की सख्ती कर रही है। शहरी मुश्किल में फंस गए। अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक इख्तिताम के करीब पहुंच गया। जिला भर में 2680 डोज का स्टॉक बाकी है। रोजाना की बुनियाद पर 500 से 600 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला भर में 15 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इस एतबार से वैक्सीन का स्टॉक 1 से 1.5। महकमा सेहत के मुताबिक ताहाल ये कन्फर्म नहीं है कि मियांवाली को दोबारा वैक्सीन कब फराहम की जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मुल्तान ने बरी होने वाले मुल्जमान के खिलाफ शिकंजा कस दिया। डिस्ट्रिक्ट अपील कमेटी हर फैसले की जांच पड़ताल करेगी। एक साल में मुख्तलिफ केसेस में बरी होने वाले मुल्जमान के खिलाफ 121 अपीलें दायर की गई हैं। माहिर इमरान की ये रिपोर्ट। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट अपील कमेटी ने बरियत के फैसलों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपील कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फारूक खान गलेजई के मुताबिक एक साल में बरी होने वाले मुल्जमान के खिलाफ 121 अपीलें और 12,798 केसेस के फैसलों की स्क्रूटनी की गई। 2020 से लेकर 2021 तक का जो फिगर है इस वक्त मेरे पास है, उसमें से हमारे पास तकरीबन 121 अपीलें हमने की हैं। वो केसेस हैं जो कि मनशियात के केसेस हैं, मर्डर और रेप के केसेस हैं, जिनमें मुल्जमान को बरी किया गया था। वो अपीलें हमने हाई कोर्ट भिजवाई हैं, अपील अगेंस्ट एक्विटल भिजवाई है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्जमान को मुख्तलिफ केसेस में मिलने वाली सजाओं को बढ़ाने के लिए 70 निगरानी की दरखास्तें दायर की गई हैं, जिनमें मनशियात के 97, कत्ल के 9 और जिनसी ज्यादती के 10 मुकदमात शामिल हैं। उसमें हमें चांस है कि उसमें हमारी अपील अगेंस्ट एक्विटल एक्सेप्ट हो जाए, अगरचे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक मुल्जिम बरी हो जाए तो उसको दोबारा सजा करा सकें, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कारण ऐसा ना छूटे कि अगर मुल्जिम कोई रियल कल्प्रेट किसी वजह से किसी टेक्निकलिटी ग्राउंड पे या मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग की वजह से बरी हो गया तो हम उसको सजा के लिए अपील दायर कर दें। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि नाकिस तफ्तीश और अदम शहादत के बायस मुजरिम बरी हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन का मकसद मुजरिमान को करार वाकई सजा दिलवाना है। डिस्ट्रिक्ट अपील कमेटी के मेंबरान में डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौधरी जियाउर रहमान, ADPP राना फहद और ADPP चौधरी तारिक शामिल हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद कॉलेज के BS फर्स्ट सेमेस्टर के 95% तलबा और तालिबात फेल हो गए। तलबा और तालिबात ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में इस्लामी यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा ख्वाजा फरीद कॉलेज के BS फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा और तालिबात ने DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देकर मुतालबात के हक में नारेबाजी की। तलबा और तालिबात का कहना था कि 16 माह बाद ताखीर से पहले सेमेस्टर के ऑनलाइन पेपर्स लिए गए, जिसमें जबरी तौर पर फेल किया गया। इन्होंने सर हमें सब बहुत नाइंसाफी की है। 14 महीने इन्होंने हमें सेमेस्टर किया और 14 महीने बाद रिजल्ट दिया। इन्होंने 14 महीने के बाद 3 महीने बाद दोबारा रिजल्ट दिया और वो भी इन्होंने सारे सब्जेक्टों को फेल कर दिया। हम चाहते हैं कि
ہمیں سیکنڈ سیمسٹر کا جلدی پیپر لیے جائیں اور فرسٹ سیمسٹر کا جو CGPA ہمیں اچھی دی جائے، جس طرح ہم لوگوں نے پہلے محنت کر کے FSC میٹرک میں ہمارے اچھے مارکس آئے ہیں. ہم سارے یہاں پہ ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں ایڈمیشن یہاں پہ میرٹ پہ ملا ہے، نہ کہ ہم کسی کی سفارش پہ آئے ہیں. پرنسپل خواجہ فرید کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی کہتے ہیں کہ بچوں نے فزیکل پیپروں کی تیاری کی تھی، ان سے آن لائن پیپرز لیے گئے. انٹرنیٹ اور متعلقہ ایپ کے درست کام نہ کرنے کی وجہ سے بچے فیل ہو گئے. ڈپٹی کمشنر صاحب اور کمشنر صاحب کی مداخلت پہ ان کا امتحان جو ہے وہ لیا گیا، وہ بھی پھر فزیکلی نہیں بلکہ آن لائن لیا گیا. آن لائن امتحانات کے جو مسائل تھے، جس میں ان کی ویب سائٹ کا اوور لوڈ ہونا، اس کے بعد ٹیکنیکل پرابلم، ہمارے بچوں کے پاس وائی فائی یا اس طرح کے اچھے جو ہے نا موبائل کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں بنیاد بنی. ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری مرزا امین خان ایڈوکیٹ طلبہ و طالبات سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی دھرنے میں پہنچے. ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کی ہدایات پر AC ہیڈ کوارٹر ریاست علی نے طلبہ و طالبات سے کامیاب مذاکرات کیے، جس کے بعد طلبہ و طالبات نے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا. انہوں نے ہمیں شورٹی دی ہے کہ وہ بات کریں گے. انہوں نے ہمارے سامنے VC صاحب کو کال کی ہے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری سارے مطالبات سنے ہیں، اپلیکیشن ہم نے دی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے تسلی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکالیں گے. انہوں نے وائس چانسلر سے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو NOC بھی دلائیں گے. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق طلبہ و طالبات کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. طلبہ و طالبات نے احتجاجی دھرنا ختم کر کے اب فزیکل پیپروں کی تیاری شروع کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یونیورسٹی انتظامیہ مستقبل کے معماروں کے مسائل کب حل کرے گی. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان سے نکالے گئے ملازمین کی سنی گئی. لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے حکم پر ملازمین کی برطرفی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا گیا. ملازمین کو نوکری پر رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ بورڈ آف مینجمنٹ کرے گا. شیخ زید ہسپتال کے گریڈ 16 سے لے کر گریڈ 18 تک کے 88 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. متاثرین اپنی بحالی کے لیے روزانہ احتجاج کرتے رہے. ملازمین نے بحالی کے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ سے بھی رجوع کیا. اعلیٰ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پرنسپل ملازمین رکھنے یا نکالنے کی مجاز اتھارٹی نہیں، ملازمین کو رکھنے اور نکالنے کا اختیار بورڈ آف مینجمنٹ کے پاس ہے. لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے حکم پر پرنسپل نے نوٹیفکیشن معطل کر دیا. ملازمین لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کی 21 جون کی پیشی تک بحال رہیں گے. اختیارات سے تجاوز اور ناقص کارکردگی پولیس افسران کے گلے پڑ گئی. RPO زبیر دریشک نے عدل روم میں 5 پولیس افسران کی 1 سال کی سروس ضبطگی کے احکامات جاری کر دیے. RPO محمد زبیر دریشک کی جانب سے پولیس لائن بہاولپور میں عدل روم لگایا گیا. ریجن بھر کے 50 پولیس افسران اور اہلکار ان کی اپیلز اور شوکاز نوٹسز پر سماعت ہوئی. 5 ملازمین اور افسران کو سزائیں سناتے ہوئے 1 سال کی سروس ضبط کی گئی. 10 ملازمین کی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز کی جانب سے دی گئی سزائیں بحال رکھی گئی. سماعت پر ضلع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے اہلکار شامل تھے. ناقص کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور اہلکار ان محکمانہ سزائیں سنا دی گئیں، جبکہ چند ملازمین کے شوکاز نوٹس داخلے دفتر کر دیے گئے. حکومتی مہنگائی نے شیرخوار بچوں کو بھی نہ بخشا. وفاقی بجٹ میں حکومت نے خشک دودھ کے سیلز ٹیکس میں ہوش ربا اضافہ کرنے کی تجویز دے دی. بچوں کا دودھ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے سے خدشہ بڑھ گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک. حکومت نے وفاقی بجٹ میں دودھ پاؤڈر پر بھاری سیلز ٹیکس تجویز کر دیا ہے. دودھ پاؤڈر درآمد کرنے پر سیلز ٹیکس 0 سے بڑھا کر 17% کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اور چیئرمین FBR عاصم احمد کو فیصلہ واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا ہے. ایگزیکٹو ممبر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ فیصل سعید کا کہنا ہے کہ بجٹ میں اس چیز کا بغیر سوچے ٹیکسز لگنے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. سیلز ٹیکس کے اضافے سے دودھ کے پاؤڈر کی غیر قانونی اسمگلنگ شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں دودھ کے پاؤڈر کی پروڈکشن بہت کم ہے. دودھ کا پاؤڈر فوڈز کے ہر سیگمنٹ میں استعمال ہوتا ہے، جس میں بسکٹس، کینڈیز سمیت دیگر حلال پروڈکٹس میں لازمی جز ہے. اس بجٹ کے اندر اس کو 6 شیڈول سے ختم کر کے اس کی جو ہے اس کے اوپر 17% سیل ٹیکس ایڈ کر دیا گیا. اب جب یہ سیل ٹیکس ایڈ کریں گے تو یہ تقریباً اس کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ ملا کے تقریباً 80 سے 90% یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ایڈ ہو جائیں گی. ایک تو اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. دوسری بات یہ ہے
کہ اس سے جو स्मगल दूध आता था उसकी रास्ते और हमवार हो जाएंगे। चैम्बर में इमरान का कहना था, हम हलाल प्रोडक्ट्स दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। खुश्क दूध पर ड्यूटीज और सेल्स टैक्स मिलाकर 80 से 90% ऐड हो जाएगा। खुश्क दूध को महंगा करने की तजवीज को शहरियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। मुतालबा किया कि सेल्स टैक्स के फैसले को फौरी वापस लिया जाए। गरीब लोगों के लिए खुश्क दूध था, सही था, लोग पीते थे, गरीब लोग पीते हैं, बच्चे पीते हैं, बुजुर्ग पीते हैं, उस पर टैक्स लगा दिए, इन्होंने ज्यादती की है। ये देखना चाहिए, इनको बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ये दूध जो बेसिक नीड्स है, बच्चों की है, बड़ों की है, बुजुर्गों की है, बीमारों की है, उस पर 17% टैक्स लगा दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी और गलत है। हुकूमत की जानिब से खुश्क दूध पर सेल्स टैक्स का फैसला वापस ना लिया गया तो बच्चों की खुराक समेत दीगर अशिया महंगी हो जाएंगी। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और शहरियों का कहना है कि खुश्क दूध के सेल्स टैक्स के इजाफे से न सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि बच्चों की खुराक भी मुतासिर होगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। दूसरी जानिब मिडिल क्लास तबके को मोटरसाइकिल की कीमतों में कोई रिलीफ न मिल सका। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस में 1000 रुपये का इजाफा हो गया। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन फीस की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर होगी। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। बजट में मुतवस्सित तबके को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए रिलीफ ना मिल सका। बजट में मोटरसाइकिल की कीमतों में कोई कमी ना हुई, जबकि मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस में 1000 रुपये का इजाफा हो गया। 1 जुलाई से मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। सदर अंजुमन ताजरान डेरा अड्डा जुबैर खालिद का कहना था कि बजट में मोटरसाइकिलों की कीमत में कमी नहीं की गई, सिर्फ 300 सीसी से 1000 सीसी के दरमियान मोटरसाइकिलों की कीमतों में कुछ कमी होगी। मोटरसाइकिलों के रेट्स वगैरह नहीं कम किए गए। मोटरसाइकिलों के रेट इस हद तक ऊपर जा चुके हैं कि परचेज पावर आवाम में से कम हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन के लोगों के अंदर अभी इस टाइम कॉन्सेप्ट ये है कि रजिस्ट्रेशन की फीसें कम की गई हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ गई हैं। पहले 1% जो है वो टैक्स लिया जाता था मोटरसाइकिल के ऊपर, जो मेरे ख्याल में 845 रुपए बनता था, अब उसको फिक्स कर दिया गया है, वो 1500 रुपए बन जाएगा। ताजरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को मोटरसाइकिलों की कीमत में रिलीफ मिलना चाहिए था। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सानिया मॉडल टाउन को 7 साल मुकम्मल होने पर मुल्तान में एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका का लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ऑडियो पैगाम भी सुनाया गया। जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट। मॉडल टाउन को 7 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से नवां शहर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। ऑडियो खिताब में डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी का कहना था कि पहले तो कातिल इक़्तिदार में थे, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। यतीम बच्चे बच्चियां और बेगदान सवाल करती हैं कि 3 साल से खान साहब अब आपकी हुकूमत है, अब इंसाफ की राह में रुकावट क्या है। वो पूछते हैं अब हमें इंसाफ की फराहमी किसने रोक रखी है और क्यों रोक रखी है। पार्टी रहनुमा इफ्तिखार कुरैशी का कहना था कि 7 साल गुजर गए, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। जो लोग कल हमारे साथ एहतजाज करते थे आज हुक्मरान हैं, हमें मौजूदा हुकूमत से भी इंसाफ नहीं मिला। हमारे शोहदा का खून हम पर, हर पाकिस्तानी अपना कारकुन पर फर्ज है और ये हमारे उसका किसास लेना हम पर फर्ज है और हम उसके किसास के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हुकूमत को भी ये कहूँगा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि जिस तरह आप लोगों ने वादे किए थे हम अपनी हुकूमत में आएंगे तो इनको इंसाफ देंगे। आज उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज वो सड़कों पे आए हुए हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक की रैली में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने इंसाफ के नारों पर मबनी कतबे उठा रखे थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। रहीम यार खान के बासियों को तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए बड़ा कदम। रहीम यार खान और खानपुर की तहसीलों में यूनियन काउंसिल की सतह पर सेहत घर बनाए जाएंगे। नए माली साल में दोनों तहसीलों में 81 सेहत घर बनेंगे। देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस के नुमाइंदों का इजलास हुआ। इजलास में सेहत घर बनाने के हवाले से जायजा लिया गया। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान का कहना था कि 2 तहसीलों में 81 सेहत घर बनाए जा रहे हैं। सेहत घर हर यूनियन काउंसिल में बनाया जाएगा। हम तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में एक छोटी डिस्पेंसरी जिसमें डॉक्टर और LHV और मिडवाइफ और बाकी छोटा अमला होगा, ये तकरीबन हर यूनियन काउंसिल की हमने माइक्रो प्लानिंग कर ली है और उसमें 80 घर इंशाल्लाह अगले फाइनेंशियल ईयर में हम बना देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम शफीक का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत और तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा काम करने का अज़म का इजहार किया था और अल्लाह के फजल करम से उनके विजन के मुताबिक हमारे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब
ان کی زیر سرپرستی میں انہوں نے ایک ہیلتھ میں بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، جس کی عملی جامعہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے۔ صحت گھر میں ڈاکٹر LHV مڈ وائف اور ڈسپینسر تعینات کیے جائیں گے۔ ان میں بنیادی مرکز صحت جیسی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ وزیر اعظم کے کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرام کے تحت ملتان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک کے دفتر میں 384 کامیاب مویشی پال افراد میں 31,71,000 کے چیک تقسیم کیے گئے۔ چیکس ملنے پر کسانوں کی خوشی دیدنی، حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ کٹا بچاؤ پروگرام کے 129 اور کٹا فربا پروگرام کے 255 فارمرز کو فی کٹا 4,000 اور 6500 روپے دیے گئے۔ 384 کامیاب کٹا پال فارمرز میں چیکس ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان ڈویژن محمد سبتین بھٹی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد افضل نے تقسیم کیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد افضل کا کہنا تھا کہ فارمرز کو ادویات سمیت تمام رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کے پروگرام کے ذریعے گوشت کی کمی پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ فارمر کی ٹریننگ کرنا چاہتی ہے کہ فارمر کو ٹریننگ ہو جائے کہ اگر وہ ویسے ہی فربا کیے بغیر اگر کٹا سیل کرتے ہیں تو وہ سیل ہوتا ہے 25,000 میں، تو اگر فربا کر کے بیچتے ہیں تو وہ 45-50,000 میں سیل ہوتا ہے۔ چیک ملنے پر فارمرز کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ فارمرز کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات کے شکر گزار ہیں۔ گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے جی، ہم کٹے پاس اسکیم ملی، اس میں جو ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ یہ ونڈا ڈالنا ہے، سیلے ڈالنا ہے اور ویکسین وغیرہ کرانی ہے، تو موقع پہ ہمارے سب تصویریں وغیرہ یہ وہ ہر چیز چیک بھی مجھے مل گئے ہیں۔ حکومت ہمیں بہت امداد کر رہی ہے اور انہوں نے دوائیاں بھی ہمیں دی ہیں جو کٹا اسکیم کی تھی۔ چیکس تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک تحصیل ملتان ڈاکٹر شہزاد علی سمیت دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاولپور میں الٹرا ہائی ڈینسٹی امرود کے باغات میں پھل تیاری کے مراحل میں ہیں۔ اس وقت سفید مکھی کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اطہر لاشاری کی رپورٹ۔ بہاولپور میں الٹرا ہائی ڈینسٹی امرود کے باغات میں پھل لگنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت فروٹ فلائی کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کاشتکاروں کو بر وقت اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس وقت جو فروٹ ہے وہ بالکل فائنل مراحل پہ ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے، فروٹ فلائی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کوشش کریں کہ جنسی پھندے لگائیں اور جو سپرے ہے وہ کم سے کم استعمال کریں اور جو زیادہ خطرناک سپرے نہیں ہے وہ سپرے استعمال کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امرود پر زہریلی ادویات کے سپرے سے اجتناب کریں۔ بائیو پیسٹی سائیڈز اور گرم پانی کا سپرے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ NP استعمال کر رہے ہیں تو الحمدللہ بہت میٹھا ہے۔ آرگینک کھادیں ڈال رہے ہیں، آرگینک سپرے بھی کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا جو باغ ہے اس میں ہمیں تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئی۔ تو میرے دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو زہریلی ادویات ہیں اس کو کم از کم استعمال کریں، آرگینک زہر استعمال کریں اور آرگینک چیزیں تیار کریں تاکہ صحت کے لیے بھی بہتر ہو۔ باغبانوں کا کہنا ہے کہ پھل کے سائز اور رنگت کو بہتر کرنے اور مٹھاس بڑھانے کے لیے پوٹاش اور آرگینک میٹر کا استعمال کریں۔ الٹرا ہائی ڈینسٹی امرود کے باغات میں پھل اس وقت پک کر تیار ہونے کو ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کاشتکار اس وقت اس کا خیال رکھے تاکہ اچھی پیداوار حاصل کر کے نہ صرف وہ اپنی معاشی حالت بہتر کرے بلکہ ملک کی معیشت میں بھی بھرپور کردار ادا کر سکے۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اطہر لاشاری، روہی، بہاولپور۔